السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائیں کہ آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طوا کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ حکم دوں اس کو غور سے سن۔ سچ ہے خدا کی دین کا، موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے، خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا سونٹا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر مس کر کے باہر نکالیے، وہ روشن ہو جائے گا اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدا واحد پر ایمان لے آؤ، دوسرے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، اور کج بحثی کرنے لگا، اور اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی نشان ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، جو اژدہا بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اسی وقت خدا کا حکم ہوا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا، جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے
نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں ہے بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ جادوگروں نے کہا کہ اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے گا۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو اور اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے منصوبوں کا علم ہوا تو آپ سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، موسیٰ، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے سے کچھ امید بندھی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد تو اور بھی مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب رہو گے اور تمہارا دشمن ہلاک ہوگا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نپٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل جاتا۔ اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ قلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ قلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ قلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا، اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی ہے اور اب مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔